امام جعفر صادق کی بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بعض روایات سخت ہوتی ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا تحمل ہوتا ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ شاید ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ ہم سے پوچھیں کہ ہمارا یہ فرمان تم تک پہنچا تھا تو تم نے اس کو کیوں چھپایا۔ البتہ کچھ روایات ہوتی ہیں وہ اتنی مستند نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ اپنی گفتگو کو پر اثر بنانے کے لیے وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن بعض روایات ہیں کہ نہیں مستند ہیں۔ یہاں آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی مجبوری کی نماز کو ترک کرے فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں، وہ اس معنی میں کافر نہیں ہوتا جس معنی میں خدا کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ وہ باپ کی جائیداد کا بھی وارث نہ بنے، وہ اگر قصائی ہے اس نے جانور ذبح کیا ہے تو وہ بھی حرام مردار ہو جائے، اس کو رشتہ بھی دینا جائز نہ ہو، اس معنی میں کافر نہیں ہے۔ حج کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو بیت اللہ کا حج اس پر واجب ہے۔ ومن، اس کے بعد ومن کفر، اور جو کفر اختیار کرے، یقینی بات ہے یہاں کفر سے مراد خدا کا انکار نہیں ہے، یعنی جو حج نہ کرے فإن اللہ غنی، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے، دنیا والوں سے وہ بے نیاز ہے۔ یعنی اس کی سنگینی کو کیا وجہ ہے؟ امام سے کہا گیا لما سئل عن علت تسمیت تارک الصلاۃ کافرا دون الزانی، جب امام سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے فرزند پیغمبر، زنا بھی ایک سنگین جرم ہے، بعض صورتوں میں سنسار کیا جاتا ہے اگر زانی خدا نہ خواستہ وہ شادی شدہ ہو، اور بعض اوقات اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہو، یہ سنگین جرم ہے، اس کو کافر نہیں کہا گیا ہے۔ تارک الصلاۃ کو کیوں کافر کہا گیا ہے؟ لما سئل، جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا ان علت تسمیت تارک الصلاۃ کافرا دون الزانی، کہ کافر زانی کو کافر نہیں کہا معصوم کے کلام میں، تارک الصلاۃ کو کافر وجہ کہا گیا ہے۔ اس کی علت وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لأن الزانی وما اشبہہ انما یفعل ذلک لمکان الشہوہ لأنہا تغلبہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خواہش رکھی ہے، فطری طور پر اس خواہش کا انسان کا بعض اوقات وہ غلبہ آ جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے جب یہ غریزہ اور یہ خواہش جو ہے وہ اپنے عروج تک پہنچے۔ اس کی یہ دیکھیں نا، شادی شدہ کی سزا اور ہے اگر وہ نعوذ باللہ بدکاری کا مرتکب ہو، غیر شادی شدہ کی سزا وہ اور ہے، فرق ہے دونوں میں۔ زانی، بوڑھا زانی کی جتنے مذمت کی گئی ہے جوان زانی کی اتنے مذمت نہیں کی گئی ہے، دونوں جرم ہے، لیکن جوان کا ظلم کے مقابلے میں زانی کا وہ زیادہ ہے، کیونکہ جوان میں اس خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اسے شکست دے دیتا ہے، لیکن بوڑھے کے لیے اس کا مقابلہ کرنا، شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے، وہ خواہش بعض اوقات انسان پر غلبہ پا لیتا ہے اور انسان اس بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن نماز کو ترک کرنے والا، اس کے اندر کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی جو اس کو نماز ترک کرنے پر مجبور کرے، ماں سوائے حکم الہی کو اہمیت نہ دینے کے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے فرمایا اس کے پاس وہ خواہش ہوتی ہے، اور وہ تارک الصلاۃ لا یترکها الا استخفافا لها، اور اگر تارک الصلاۃ نماز ترک کر دیتا ہے تو اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کوئی نماز کو خفیف سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، حق ہلکا سمجھتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اور صادق آل محمد کا یہ فرمان ہے، جس نے بھی صادق آل محمد کے حالات زندگی کے بارے میں کتاب لکھی ہے یہ روایت ضرور لکھی ہے، واللہ لا تنال شفاعتنا مستخف الصلاۃ، خدا لا تنال شفاعتنا مستخف الصلاۃ، خدا کی قسم کھا کے فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس خدا، رسول اور امام کو پسندیدہ
عبادت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔